अस्सलाम वालेकुम। आज हम शौकत काठिया साहब के साथ बैठे हैं। शौकत काठिया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एमफिल उर्दू कर रहे हैं। चूँकि इनका आबाई ताल्लुक़ साहिवाल से है, साहिवाल के करीब एक तहज़ीब है जिसे हड़प्पा तहज़ीब के नाम से जाना जाता है। तो काठिया साहब बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, तो उन्होंने फ़ैसला ये किया कि क्यों ना उर्दू अदब में हड़प्पा की तहज़ीबी तमद्दुनी शऊर पर गुफ्तगू की जाए। तो उन्होंने अपने टॉपिक, जनाब आपके टॉपिक का उन्वान क्या है? आपका मेरे टॉपिक का उन्वान है उर्दू अदब में हड़प्पा की तहज़ीब व सकाफ़त की अक्कासी। जी, काठिया साहब ज़रा ये बताइए कि लफ्ज़ हड़प्पा अपनी बुनियाद में क्या है, कहाँ से आया, और इस लफ्ज़ के आपके थीसिस पे क्या असरात हैं? हड़प्पा लफ्ज़ जो है, इसकी वजह तस्मिया ये है कि एक ऋग्वेद में लफ्ज़ आया है हरियूपिया। तो हरियूपिया का मतलब है सुनहरी कुर्बान का। वाह। तो इस हवाले से कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये हरियूपिया जो है वो बिगड़ कर हड़प्पा बन गया। अच्छा। जबकि सीना बसीना जो रिवायत चली आ रही है वो ये चली आ रही है कि हड़प्पा जो है वो हड़प से बना है। पंजाबी का लफ्ज़ है हड़प। अच्छा, हड़प करना है, खा जाना, किसी शहर को गसब कर लेना, तो पंजाबी खा जाना। अच्छा। वो कहते हैं कि यहाँ पे सीलाब अजीम आया था। अच्छा अच्छा। और और उसने हड़प्पा को यानी जैसे पूरा शहर दरिया बुर्द हो गया, पूरे शहर गया, को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। और ये एक बार नहीं हुआ। अच्छा। ये कम से कम 3 बार हुआ है। अच्छा, यानी तहजीब टूटती रही, बनती रही, बनती रही, टूटती रही। जी। उसकी शहादत ये है कि जब इसकी खुदाई हुई हड़प्पा की, तो वहाँ से जब उन्होंने खुदाई की माहिरीन ने, तो एक कब्र निकली है। अच्छा। उसमें से मुर्दे जो है वो निकले हैं। फिर उन्होंने और नीचे खुदाई की, और नीचे कब्र निकली है। अच्छा। फिर उस कब्र के नीचे तीसरी कब्र निकली है। तो इसका मतलब ये 3 मरतबा जो है ना ये तबाह हुआ है। अच्छा हजरत, ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम अपने तहजीबी अदवार का जब मुताला करते हैं तो हमें ज़मीन की मुख्तलिफ़ तहें, मुख्तलिफ़ साख्तें या तश्कीली एतबार से ज़मीन की जो बनावट है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से नज़र आती है। आप कभी उसकी खुदाई करें तो आपको उसकी मुख्तलिफ़ परतें नज़र। अच्छा ये बताइए कि इस तहजीब के अदब की भी कोई सुराग, कोई ऐसा निशान मिला कि उस तहजीब के लोगों की जो सकाफ़त में लिटरेचर था, या वहाँ के लोगों की जो पोइट्री थी, या इस तरह के कुछ आसार जो ज़बान थी? जी बिल्कुल। ज़बान के बारे में तो ये बदकिस्मती से हड़प्पा की तहजीब एक ऐसी तहजीब है कि जिसकी ज़बान के बारे में अभी तक सुराग नहीं उसका लगाया जा सका। तस्वीरी सूरत में यानी ज़बान की जो इब्तदाई साख्त है जी वो वहाँ पे पाई जाती है। क्योंकि मेरा सवाल ये है कि हम किसी हद तक हड़प्पा के रस्मुल ख़त से वाकिफ़ हुए इस हद तक, या नहीं हो सके। रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हो सके, यानी उसकी पहचान नहीं कर सके कि क्या लिखा हुआ है, वो जो तस्वीरें हैं उनके क्या मानी है, उनकी साख क्या है। यानी हमें कोई एक ऐसे सीनरी टाइप कोई चीज़ मिलती है चौकटे में जहाँ पर कोई बनावट निशानात बने हुए हैं। जी वो मेरा वही सवाल है कि उसमें से कोई ऐसी चीज़ जो मानवी तौर पर हमारे सामने खुली हो। नहीं, वो नहीं खुल सकी अभी तक। माहिरीन इसमें कामयाब नहीं। अच्छा, आपने उनकी तहजीब के जो शहर हैं या गाँव हैं उनका कोई नक्शा भी नज़र आया? कोई ऐसी चीज़ जो किसी किताब में आपको नज़र आई हो कि उन्होंने किस तरह अपना इरिगेशन का सिस्टम बनाया हो, अपना ड्रेन सिस्टम किस तरह का बनाया हो, या मकानात की जो फिजिबिलिटी है वो किस तरह की बनाई हो? जी बुनियादी तौर पर जो उसके आसार हैं, आसार कदीमा हड़प्पा के, जी वहाँ से जो हमें निशानदही होती है कि उन्होंने 2 मंजिला अपने मकानात बनाए हुए थे आम तौर पर। अच्छा। और वो हर घर के अंदर एक गुस्ल खाना मौजूद था। वाह। तो गोया कि वो सफाई के बड़े वो कायल थे, और रोज़ नहाना उनकी आदत थी ज़ाहिर है। और एक तरतीब के साथ उन्होंने मकान बनाए हुए थे, और डिसिप्लिन एक था। और पहली तहकीक के मुताबिक ये 25 यानी 2500 पुरानी तहजीब है, जबकि जदीद तहकीक के मुताबिक ये 8 से 9 हज़ार साल पुरानी तहजीब है।
اچھا، جو موہن جودڑو کا ایک تذکرہ ہمارے ذہن جی میں جی آتا ہے، تو کیا ہڑپا اور موہن جودڑو کی کہیں مماثلت ہے، یا کیا یہی دو لوگ مختلف جگہوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے؟ بنیادی طور پر یہ وادی سندھ کی تہذیب ہے کہ جسے ہڑپا کا نام دیا جاتا ہے، چونکہ ہڑپا عروس البلاد ہے وادی سندھ کی تہذیب کا. اچھا، شہروں کی خوشی منانے کا شہر. جی 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 شہروں کا سرخیل شہر آپ کہہ لیں اس کو. تو سب سے خوبصورت اور سب سے جدید اور سب سے ترقی یافتہ شہر تھا اس تہذیب کا. یعنی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہی خوبصورت شہر کسی ملک نے بنا رکھا ہو، جو رش کے شہر ہو. جی بالکل، جو رش کے ملک. اور آپ حیران ہوں گے کہ 1500 قبل مسیح میں وہ تہذیب ہڑپا کی تہذیب اپنے عروج پر تھی، اور اس وقت انہوں نے سیوریج سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر وہاں پہ موجود تھا، اور غلہ منڈی موجود تھی، دنیا کی سب سے بڑی غلہ منڈی موجود تھی، اور فن میں وہ یکتا تھا. اچھا، میں اس میں نا کاٹھی صاحب ایک اور چیز، کیا ان آثار میں جو ہمیں تاریخی کتب ملتی ہیں، ظاہر ہے جناب عیسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے، یا دوسری تحقیقات کے مطابق 9000 سال پہلے پرانی بات ہے. اچھا، اس سے ایک جڑتی ہوئی صورتحال ٹیکسلا میں بھی ہمیں نظر آئی. یعنی تاریخ نے ٹیکسلا کی کھوپڑیوں سے بھی ڈی این اے لیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کھوپڑیوں کی عمر یہ ہے. اچھا، کوئی ایسی چیز آپ کو ہڑپا کی تہذیب میں کوئی ایسی کتاب ملی جس نے یہ بتایا کہ یہاں یونیورسٹی ہو، کالج ہو، یا اسکول سسٹم ہو، یا کوئی ایسا دینیاتی نظام ہو، ان کا ذاتی دینیاتی نظام، اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی؟ سر ایسا ہے کہ جتنے بھی یہ شواہد ملے ہیں وہ سارے آثار قدیمہ سے ہیں، یعنی ان کے ٹیسٹ کیے گئے جا کے وہاں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اور دیگر یونیورسٹیوں میں، وہاں پہ ریڈیو کاربن ٹیسٹ کیے گئے، اور وہاں سے جو شواہد ملے ہیں ان کی بنیاد پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہڑپا جو ہے یہ ایجوکیشنل ہب تھا، اور پھر اس میں یعنی کہ لوہا اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کا یہ شہر موجود ہے، اس وقت لوہا کی دریافت نہیں ہوئی، اور یہاں پہ کوئی ایسا بڑا ہتھیار ثابت نہیں ہو سکا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ہڑپا کے بڑی ایک عجیب بات ہے. ہاں جی، ہڑپا کے لوگ بڑے پرامن لوگ تھے، اور وہ کام کرنے والے تھے. ہتھیار کا نام ملنا ایک طرح سے ضمانت سکون ہے، ایک طرح سے ضمانت سلامتی ہے، اور معاشرے کا تہذیب یافتہ ہونا اپنی بلندی پہ نظر آتا ہے کہ کسی قوم کے پاس دفاعی نظام کی ضرورت نہ ہو. یعنی سرحدوں کا تعین کرتے ہوئے امن کی یہ فضا قائم کر لی گئی ہوگی، ذہنوں کو اس قدر طاقتور کر لیا گیا ہوگا کہ ہم کسی فسادی نقطہ نظر سے کسی اوزار کو بنانے کی طرف نہ جائیں، بلکہ ذہنوں کو اس قدر زرخیز کر لیں کہ وہاں کوئی جنگ آمادہ حالات نہ پیدا. اچھا، پھر ایک اور دیکھیے کہ جو پہلا بحری بیڑا ہے اس کے ماہرین وادی سندھ کے وہ ماہرین تھے جنہوں نے بحری بیڑے بنائے. اچھا، یہ وہی بات جو بیچ میں ایک سوال میں نے پوچھ لیا، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ موہن جودڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں کا، یعنی اگر دونوں کے تقابلی مطالعے سے ہم گزرے تو یقین آتا ہے کہ دونوں میں بہت سی چیزیں یکساں ایک جیسی وہی، یعنی یہ شہر وہ ہے جو ان کا نمائندہ شہر ہے. جی جی بالکل نمائندہ. اچھا، پلیز آپ. جی، تو وادی سندھ پہ بات. جی میں وادی سندھ پہ بات کر رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کی جو سمیریائی تہذیب تھی یا عراق کی تہذیب، یہ ساری تہذیبیں جو تھیں وہ سمندر اور دریائی راستے سے ہڑپا کے ساتھ منسلک تھے. یہاں چھوٹی بیڑیوں پہ سامان جاتا سمندر کے اندر، وہاں پہ بڑے بحری بیڑے تھے، اور وہاں سے آگے دوسری تہذیبوں کو یہ سامان. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ ہڑپا کے اندر بطور خاص کوئی شاہی محل نہیں ملا. واہ. اور جبکہ موہنجو دڑو جو ہے، بلکہ موہنجو دڑو کا اصل نام ہے موین جو دڑو. اچھا، موین جو دڑو. موین کا مطلب ہے مرے ہوئے، جو کا دڑو ٹیلا. موین جو دڑو اصل نام ہے، مرے ہوں کا ٹیلا. اور یہ بہت بعد میں نام رکھا گیا. پہلے اس کا کیا نام تھا اس کے بارے میں کوئی تاریخ، یہ قبل تاریخ کی باتیں ہیں. تو اس میں ہم اس اندازے لگا سکتے ہیں کہ جو آثار وہاں سے سامنے آ رہے ہیں ان کے ذریعے ہم یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا یہ شہر، یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی، اس طرح کی ان کی تہذیب ہوگی، تمدن ہوگا، اور ثقافت اس طرح کی ہوگی. اچھا، یہ بتائیے کہ ہڑپا کو ادب میں کیسے آپ نے پیش کیا؟ یعنی ہڑپا تہذیب کو
اردو لٹریچر میں آپ نے کس طرح پیش کیا، ناول میں یا نظم میں، کس زاویے سے دیکھا آپ نے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ادیب ہیں انہوں نے ہڑپائی تہذیب کے اوپر کام نہیں کیا۔ اچھا، یہ بہت بعد میں آپ یہ کہہ لیں کہ 90 کی دہائی میں یعنی اس کے اوپر ناول آنا شروع ہوئے۔ اچھا اچھا، تو اس کے بعد جو ہے کون سا ناول نگار آپ کو نظر آتا ہے سب سے پہلا؟ جی اس میں دل من ہے اس کا، یعقوب یاور کا دل من انڈیا سے۔ اچھا پھر ان کا ہے کیا نام ہے طاہر صاحب، بہاؤ ان کا۔ اچھا پھر اس کے بعد ان کا ہے نیلی بار ہے طاہرہ اقبال کا۔ پھر اس کے بعد ان کا ہے مانگی ہوئی محبت۔ پھر گنجی بار ہے۔ اچھا پھر اس چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، عاصم بخشی کا ترجمہ ہے انگلش سے اردو میں۔ اچھا تو یہ کوئی گنتی کے چند ناول ہیں جن کے اندر اردو تہذیب کو بیان کیا گیا، لیکن خصوصاً ہڑپا کی تہذیب کو۔ اور میں نے اردو ادب میں نثر کے اندر بھی اور شاعری کے اندر بھی دونوں جہتوں کو دیکھا۔ تو شاعری میں تو بالکل بھی بہت کم لکھا گیا ہے۔ ناصر شاعری میں تو شاید کوئی ایک شعر بھی نظر نہ آ رہا ہو پورے دیوان میں کسی کے۔ نہیں، ناصر شہزاد نے ہڑپائی تہذیب کے اوپر بہت سارا لکھا ہے۔ اچھا پھر سوائے اس کے مجید امجد ظاہر وہ بھی ساہیوال کے تھے۔ یعنی یہ کہیے کہ وہ شعراء جو اس تہذیب کے قریب رہے ہوں گے انہوں نے لکھا، ان کے سوا کسی اور شاعر کے ہاں اس کے اثرات نہیں ملتے۔ ابھی حال ہی میں طاہرہ اقبال کا ناول ہڑپا، جی طاہرہ اقبال، اور ساہیوال سے ہریوپیا کے نام سے کیا نام ہے میڈم کا، ہینا جمشید صاحبہ کا، ان کے ناول جو ہے نا وہ آئے ہیں حال ہی میں ہڑپا۔ شوکت صاحب آپ نے بہت خوبصورت معلومات سے ہمیں نوازا۔ حضرات ہڑپا تہذیب کی ہمارے یہاں ایک خاص قسم کا جو خلا قائم ہو رہا تھا اس کو ناول، فکشن، نثر کی مد میں تو کسی حد تک ایک صورتحال سے آگہی ملی، لیکن میں گزارش کروں گا اپنے ان شعراء سے جو علاقائی جغرافیائی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مقامات کا تعین کرتے ہیں اور اپنی شاعری کے اسلوب میں رجحانات سازی کے ساتھ اپنے سامعین کو متاثر کرتے ہیں اور ان کو خیالی دنیا میں مختلف دنیایں دکھاتے ہیں۔ ان سے التماس گزار ہے کہ وہ ہڑپا اور ہماری اس طرح کی جو نامور تہذیبیں ہیں ان کو مرنے سے بچا لیجیے اور ان پہ مختلف زاویوں سے شاعری کریے، نثر لکھیے، نظم لکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔